دین کی دوری اور جس سے بڑھنے والے جرائم جو معاشرے میں عام ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کو روکنا یا اس کے لیے آواز اٹھانا، یہ جلسے کا مین مقصد یہی ہے کہ نوجوانوں کے اندر جو برائیاں اور جو گمراہی اور جو دین سے دوری آج جو ماحول میں چل رہی ہے اس کے لیے یہ آج اپنی بستی میں جلسہ رکھا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پولیٹیکل جلسہ رہتا ہے تو کھچا کھچ پبلک بھر جاتی ہے، یا کوئی دینی بات یا معاشرے کے اندر کوئی سدھار کے لیے کوئی تقریر رکھی جاتی ہے یا کوئی جلسہ رکھا جاتا ہے تو اس سے لوگ یعنی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیکورڈ لوگ پھر وہی دین کی بات، وہی دین اسلام، قتل کرنا، جرم نہیں کرنا، نماز پڑھنا، یہ ٹائپ کی باتیں کریں گے، اور کیا اس سے ہمارا کو کچھ انٹرٹین نہیں ہوگا، اس لیے کیا ہے دور۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، کیا ایک چار لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جتنے لوگ سن رہے ہیں الحمدللہ وہ لوگ ہی کافی ہے۔ ان کے اندر اگر سدھار آئے گا، ان کی اولاد اگر سدھرے گی تو اس سے پھر 10 سدھریں گے، 100 سے 1000 لاکھ۔ مگر ہمارا کام ہمارے معاشرے کے اندر برابر ہی آواز اٹھانا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں چل کیا رہا ہے، آج نوجوان کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ میں ایک جو ریسنٹلی قتل کی واردات جو پیش آئی، ہمارے عثمان الحاضری صاحب بھی اس کے بارے میں سوشل میڈیا میں بتائیں، اور وہ جو بزرگ جن کا قتل ہوا ان کے جو لڑکے، ان کو میں پرسنلی جانتا تھا اور ان سے ملاقاتیں بھی کیا تھا، اور کافی دیندار آدمی تھے وہ، اس کے باوجود اس قسم کی حرکت انہی کے گھر میں ہوئی، ان کا قتل ہوا۔ کیوں ہوا؟ اس کے لیے جو ہے ہمارے کو سوچ ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارا سوچنا۔ اور آج ہم جو جلسہ لگائے ہیں یہ کوئی دینی یا کوئی مذہبی جلسہ بھی مت سمجھیے اس کو، یہ سارے مذہبوں کے لیے ہے جلسہ، یہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سارے لوگ کے لیے ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف باپ بیٹا ایک مسلمانوں میں قتل ہوا، نہیں، ہر قوم میں روزانہ قتل ہو رہے، یا باپ بیٹے کو قتل کر رہا یا بیٹا باپ کو قتل کر رہا، اس قسم کی حرکتیں ہر قوم میں ہو رہی ہیں۔ اور اس کے اندر اگر مسلم معاشرے میں اس قسم کی کوئی حرکت ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے بہت ہی سوچ اور وچار کرنے کی بات ہے۔ کیوں؟ ہمارے اندر آج جو کلچر چل رہا ہے، دیکھیے بیٹا جب چھوٹا رہتا ہے تو اس کو لاڑوں سے پیاروں سے پال رہے ہیں آج کل۔ ایک میرے سامنے ایک واقعہ آیا ہے، ایک آدمی اپنے بیٹے کو ساتھ میرے گھر پہ لے کے آیا، کیونکہ نام اس وجہ سے نہیں بول رہا ہوں کہ انہیں پھر اس کو ناراضگی ہوگی، لے کے آیا، میں عشاء کا ٹائم ہوا، بولا چلو نماز کو، وہ جو والد ہے وہ بھی نماز کا پابند ہے، فوری نماز کے لیے چل پڑا ہو، تو اس کا بچہ میں سمجھتا ہوں 15 سال کا ہے، پورا چل نماز کو، تو وہ صاحب باپ کو انکار کر رہا ہے کہ میں نماز کو نہیں آتا، جاؤ تم۔ تو میں بولا ارے بھائی نے نہیں آیا تو 2 تھپڑ مار کے لے کے چل اس کو، اور آئندہ اس کو لے کے مت آ میرے پاس۔ میں کو ناراضگی ہوئی اور میں اس کو ڈانٹنا شروع کیا۔ تو اس قسم کے جو ہمارے ماں باپ جو اپنی اولادوں سے پیار محبت سمجھ کے جو یہ کر رہے نا، کل ان کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرنا ان کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر دین ہے ہی نہیں۔ انہوں صرف نام کا محمد علی، جعفر علی، عیسیٰ مصری نام کے ہو گئے، اگر ان کے اندر دین کیسے رہتا ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ آج کل بڑی بڑی داڑیاں والے، بڑی بڑی داڑیاں، ٹوپیاں، کرتے پیجامے یا کندورے جو بھی پہنیں گے لباس، وہ لباس سے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے شرط کیا ہے معلوم؟ اس کو کبھی اگر آپ کا دوست ہے تو اکیلے میں لے جائیے، کوئی الگ سٹی میں لے کے جائیے یا الگ ریاست میں لے جائیے یا الگ کنٹری میں لے جائیے، جب اس کا ایمان معلوم ہو جائے گا وہ وہاں جاتے ہی اپنا جو اس کا جو بولتے ہیں نا بڑھاپے میں بندر کلاٹی وہاں شروع کرے گا۔ ایمان ہونا کیسا چاہیے مسلمان کا؟ وہ ایمان بالکل ہمارے اندر معمولی سا رہ گیا ہے۔ میری اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، مگر تقریباً جو ایمان والے لوگ ہیں آج اپنے آپ کو بڑا بڑا ظاہر کر رہے کہ بھئی ہم ایسی عبادت کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ جب ہم اکیلے ہو جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں جو ویڈیو چلتا نا فون کے اندر وہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے، داڑھی مڑے ہوا بھی نہیں دیکھ سکیں گا، وہ داڑھی رکھ کے کریں گے، تو ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ داڑھی رکھنے والا ہی بہت ایماندار ہے۔ ایمان کا یعنی کہ ہمارے داڑھی رکھنا تو ہمارے لیے سنت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت ہے، وہ نہیں بھی رکھے تو وہ بھی غلط ہے، مگر اس کے اندر ایمان کیسی کیفیت، ایمانی کیفیت کیسی ہونی چاہیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیسے ہمارے یوسف علیہ السلام جب اکیلے میں تھے، جب
ان کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا عورت کا، تو جب بولے میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو مجھے اور تجھے دیکھ رہا ہے، تو اکیلے میں جب ہم اپنا یہ اللہ کا خوف ہمارے اندر آئے گا تبھی ہمارے اندر ایمان کی روشنی جاگے گی، اور جو یہ ذلیل جو یہ ناپیکار کام ہے اس سے ہم دوری اختیار کریں گے۔ آج ہمارے اندر ایمان کس کا آ گیا؟ ارے بھائی اتنے لوگ میرے کو دیکھ رہے اس لیے میں نماز کو جا رہا ہوں، اتنے لوگ دیکھ رہے تو میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں، اتنے لوگ دیکھ رہے تو میں کوئی گانا نہیں گا رہا ہوں۔ تو یہ لوگوں کے لیے آپ کا ایمان ہے، اللہ کے لیے جس دن ایمان اپنا پیدا ہو جائے گا تو اس دن سے آپ کو جو ہے پھر کسی کی کوئی جرم کرنے کا آپ کا دل ہی نہیں کرے گا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے جو والدین کا فرض ہے اپنی اولاد کو تعلیم دینے کا، وہ بچپنے سے ہے۔ اگر بچپن میں ہی اگر اس کو لاڑوں میں پیار میں آپ اس کا نزاکتوں میں لے کے چلیں گے تو وہ بڑا ہو کے آپ کا نافرمان بنے گا، پھر اللہ کا نافرمان بنے گا، اور وہ کوئی بھی جرم کرنے سے نہیں چوکے گا، کیونکہ اس کے اندر وہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ ایمان جب اس کے ایمان تازہ نہیں رہے گا تو اس کے اندر کوئی ایسی کیفیت باقی نہیں رہے گی کہ وہ کوئی جرم کرے۔ اور آج کا نوجوان سب سے پہلی چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، چاہے وہ دینی ماحول میں رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو، مگر ان کے اندر جو ہے ایک ایسی کیفیت آ گئی ہے کہ بس نماز پڑھنا ہے تو بس زبردستی کو جا کے پڑھنا، اور اگر ان کو جو ہے کوئی چیز بولیں گے تو ایسا ان کا فیس ہو جا رہا کہ بھائی اب ان کو ارے بھائی ہم نہیں کرنا چاہ رہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم اس قسم کے پروگرام کرا کے اگر ہمارے دیکھیے اب یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں بزرگ لوگ ہیں یا ہمارے میرے سے کم زیادہ ہے، نوجوانوں کی کثرت تعداد کم ہے، کیونکہ ان کا شوق کہاں پہ ہے؟ اگر وہی یہ پولیٹیکل جلسہ رہا تو ادھڑ عمر کے لوگ کم رہیں گے، نوجوان بھرے ہوئے رہیں گے، کیونکہ ان کو اس کا انٹرٹین ملے گا۔ یہ یہاں پہ دینی بات ہوگی اور یہاں پہ معاشرے کی سدھار کی بات ہوگی کہ بھائی تم کسی کو اگر قتل کر دے رہے، تم ایک چھوٹی سی معمولی سی بات رہنے دو، انہیں ایسا سمجھ رہا اپنے آپ کو 30 مار خاں، بس ابھی چاقو نکالیں گا ڈھونپ دیں گا، اس کو یہ خوف بھی نہیں ہے کہ اور یہاں کا ہمارا قانون جو ہندوستان کا قانون ہے وہ بہت ہی ابھی کیا بتاؤں ڈھیلا ڈھالا ہو چکا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے طاقت آنا چاہیے قانون میں، کیونکہ انصاف ختم ہو چکا ہے ہندوستان کے قانون میں۔ 3 مہینے میں وہ قتل کر رہا پھر باہر آ جا، تو اس کو کیا ہو گیا؟ ارے بھائی اس کو بھی میں مار کے آ جا سکتا ہوں، چاہے وہ معاملی بات میں بھی قتل ہو یا جائیداد کو لے کے ہو، اور زیادہ جو قتل ہوتے ہیں آپ دیکھیں معاملی سی بات کو لے کے ہی قتل ہوتے ہیں۔ کوئی بڑی جائیدادی معاملہ رہے گا تو اس کو لمبا لے کے چلیں گے، مارم پیٹی نہیں کریں گے۔ وہ اس کی وجہ کیا رہیں گی؟ اگر بھائی میں مارم پیٹی اس کو کروں گا تو میرا پیسہ مال ڈوب جائے گا، اس لیے وہاں پہ جو ہے قتل نہیں ہوگا۔ اور معاملی سی بات، اور زیادہ جو قتل ہو رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، وہ زیادہ شراب پینے کے جتنے بھی واقعات ہیں میں دیکھتا ہوں اس کے اندر شراب نوشی کے بعد اس کا قتل ہوتا ہے، یا انہیں کوئی بھی معاملات میں ابھی جیسے بلہ گڑے میں قتل ہوا، وہ 200 بیٹھے ایک جگہ پہ شراب پیے، پھر آ کے وہاں پہ اس کو قتل کر کے بلہ گڑے کے پیچھے پھینک کے چلے گئے۔ تو شراب نوشی کے اندر جو آج نوجوان معاشرہ اور خاص کر کے مسلم کمیونٹی کا نوجوان جو ہماری برائی جو ہمارے برے ام الخبیث بولے شراب کو، اس کے اندر پہلے انوالو رہے گا۔ اور نوجوانوں سے میں گزارش یہ بھی کرتا ہوں کہ آپ جو سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں آج، اس کا استعمال 60-70% یا 80% غلط ہو رہا ہے۔ پہلے کوئی کسی سے کوئی غیر محرم سے بات کرنے کے لیے بہت ہی اس کو مشقت کرنی پڑتی تھی، اب ایسا آسانی سے انہیں غیر محرم سے کانٹیکٹ میں آ جا رہا اور غیر محرم اس سے کانٹیکٹ میں آ جا رہی کہ بس آسان ہو گیا، کسی کا نمبر مل جائے بس انہیں وہی کام پہ لگا ہوا رہ رہا۔ مگر اللہ سے ڈرو اور اللہ کی ڈوری کو مضبوطی سے تھامو اور اپنے اندر سدھار لائیے، کیونکہ میں یہ کوئی پولیٹیکل جلسہ نہیں ہے، نہ میں پولیٹکس کرنے آیا، نہ میرے کو اس سے کوئی تعلق ہے۔ بس معاشرے میں جو بگاڑ آ رہا ہے، اگر ہم اس کے اوپر ہر ہفتہ ہر مہینہ کم سے کم ایک اپنے بستیوں میں اس قسم کے جلسے لگائیں، اور جیسے ہمارے محمد صاحب جو کافی اچھی جو ہے باتیں بتائیں کہ جو ہے ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کرنا ہے، تو اف کی تعلیم ہی نہیں دے رہے ہم اس کو، کہ بھائی قرآن کی آیتیں پڑھ کے اس کو سنائیں کہ بھائی یہ دیکھ قرآن میں اللہ تعالیٰ ماں باپ کے لیے احترام یہ رکھا ہے کہ اس کے سامنے اف تک مت کہو۔ مگر وہاں اف تو چھوڑیے، پہلے تو انہیں جب بچپنے سے نوجوانی میں آ رہا تو انہیں بس اپنے میں سے نکل جا رہا، پھر جب اس کی شادی ہو رہی تو شادی کے بعد کے پھر جو جھگڑے ہیں وہ سب سے زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہی پھیلتے جا رہے ہیں۔ 1 مہینہ طلاق، 2 مہینے میں طلاق، 3 مہینے میں طلاق، مگر ہر 2 آدمی کی غلطی ہے اس کے اندر، یعنی کہ جو لڑکی آ رہی وہ اپنے ساس سسرال والوں کو اپنے گھر والے یا فیملی والے نہیں سمجھ